السلام علیکم سامعین، 10 محرم الحرام اور 29 جولائی ہے۔ اس وقت ہم جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے محتمم اعلیٰ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں۔ یہ بیان ماہ محرم کے تعلق سے ہے جو ہمیں ان کے خادم خاص صوفی اکرام نے عنایت کیا ہے۔ مفتی خالد سیف اللہ قاسمی ان علماء ربانیین میں سے ایک ہیں جن کا ایک ایک جملہ شریعت اسلامی کے لیے سند ہوا کرتا ہے۔ ماہ محرم کے تعلق سے اس نوعیت کے اگر ہمیں کچھ اور بیانات ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انہیں بھی اپلوڈ کریں گے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: أربع لم تكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتان قبل الفجر۔ رواه الإمام النسائی رحمہ اللہ تعالی۔ قابل صد احترام واجب الاکرام بزرگوں، معزز دوستوں، یہ مہینہ جو محرم الحرام کہلاتا ہے، اس کی بھی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ بڑی حیثیت ہے۔ جہاں رمضان المبارک کی اہمیت ہے، سبحان اللہ، فضیلت کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے تو سب سے افضل مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ ہونے کی وجہ سے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے کہ اس میں اسلام کا ایک عظیم الشان رکن حج کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ ان ایام کی بڑی برکت ہے، فضیلت ہے۔ روزوں کے اعتبار سے ہر دن کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایسے ہی ماہ محرم کی بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اور اہمیت ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز بھی یہیں سے ہو رہا ہے، سال کا افتتاح بھی اسی ماہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک پورا سال خیریت سے گزارے، اعمال صالحہ کی توفیق دے اور امن و امان نصیب فرمائے۔ جب چاند نظر آتا ہے کسی بھی مہینے کا ہو تو وہاں کیا دعا بتائی گئی؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ کتنی شاندار دعا ہے اور کتنی جامع دعا ہے کہ یا اللہ اس پورے ماہ میں امن و امان رکھیے اور اسلام
پر چلنے کی توفیق دیجیے اور سلامتی بھی رکھیے۔ معلوم ہے کہ اگر امن و امان نہ ہو اور اوقات میں سلامتی نہ ہو تو انسان اچھے اعمال کو پھر پرسکون انداز سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو پرسکون اعمال کی ادائیگی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ احوال بھی درست رہے۔ احوال درست ہوں گے، حالات درست ہوں گے تو اس میں معاملات کی ادائیگی باطمینان اور سہولت، بسلامتی و طمانینت آسان ہوگی۔ اور جب دماغ منتشر ہوتا ہے تو انسان کے بہت سے اعمال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ یہ تو سال کی شروعات ہے، جب ہمیں ہر مہینہ اس دعا کی تلقین کی گئی ہے تو سال کے آغاز میں جو ماہ آ رہا ہے وہاں اور خصوصیت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ یہ دعا کرو آپ کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھیے اور امن و امان رکھیے، اسلام پر رکھیے اور سلامتی کے ساتھ رکھیے۔ وہی نا اس کی ضرورت، ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس مہینے کی حیثیت تو قدیم ایام سے ہے، تاریخ کے اعتبار سے اللہ پاک نے 10 انبیاء علیہ السلام کا اکرام کیا اس مہینے کے اندر۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے واقعات پیش آئے ہیں اور ان پر خاص توجہ کی گئی ہے۔ خاص واقعات اس ماہ میں پیش آئے، اس تاریخ میں پیش آئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا قصہ، یوسف علیہ السلام کی کنویں سے نجات کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات، داؤد علیہ السلام کی توبہ کا قصہ، ایسے 10 سے زیادہ 10-12 واقعات ہوں گے۔ پھر آخر میں یہ قصہ جو پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، یہ واقعہ جانکاہ اور امت کے لیے افسوسناک قصہ کربلا میں جو پیش آیا، تو اس کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت ایک خاص طبقے کے اندر اور بڑھ گئی، جس کی سارے عالم ہی میں شور رہتا ہے۔ بہرحال ان واقعات میں جاننا نہیں چاہتا کیوں پیش آئے، کب پیش آئے، اس کے کیا اسباب ہوئے۔ تو ایک لمبی بات ہے جو ہمارے بہت زیادہ کام کی بات ہے اور ضروری بات ہے، اس پر دھیان دینا ہے، اس پر توجہ دینی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ تو معلوم فرمایا کہ اس دن یہود کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ اس خوشی میں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی،
اور فرعون جب ان کے پیچھے چلا تھا ان کو پکڑنے کے لیے اور وہ دریا پر پہنچا تھا، وہاں آیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی کہ آپ ہمیں لائے ہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دینے کے لیے، بچانے کے لیے۔ شام تو مہلک دریا ہے، ایک عظیم دریا ہے، اور پیچھے دشمنوں کا دریا ہے، ایک پانی کا دریا ہے، ایک دشمنوں کا دریا ہے۔ ہم تو دو آفتوں کے درمیان پھنس گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مت گھبراؤ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب کی نصرت ہے، ان کی معیت ہے، وہ مجھ کو ضرور راستہ بتائیں گے، راہ دکھائیں گے، نجات دیں گے۔ ان معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم میری معیت میں ہو نا، اللہ کی معیت کا تو تمہیں استعدار ہے نہیں، تم میری معیت میں ہو، اور اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو ضرور بچاتے ہیں، متقیوں کو ضرور بچاتے ہیں، تو تم اطمینان رکھو کہ میری معیت کی برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے دریا کو ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور 12 راستے وہاں تیار ہو گئے، اور اس انداز سے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے کہ ساتھی کہیں پانی میں غرق تو نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک کا کیا نظام! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جو فرمایا ان معی ربی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے موقع پر جو فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوست کو یہ فرمایا، اے دوست مت گھبراؤ، اللہ پاک ہمارے ساتھ۔ اس جملے میں اور اس جملے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، تمہیں تو رب العزت والجلال کی نصرت پر اعتماد ہے نہیں، جو ہونا چاہیے، ان کی معیت کا کوئی استعدار ہے نہیں۔ ان معی ربی فرمایا تو اس میرے ساتھ چونکہ نصرت رب ہے، معیت رب ہے، اس لیے تمہارا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون نے وہ غرق کیا۔ اور یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خوف نہیں تھا، وہاں اپنا خوف تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہاں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا کہ میرے ہاتھ میں آج تمام انسانوں کی سب سے بڑی امانت ہے، اللہ کی سب سے بڑی امانت، اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، اور سارے آنے والے انسانوں کی سب سے بڑی امانت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ خوف تو یہ ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ایک ہی آدمی ہوں، یہاں تو تمام عالموں کے ہادی اور رہبر کا معاملہ ہے، ان کی رحمت اور امانت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہاں کوئی ذرہ برابر اذیت نہ ہو جائے، وہاں خطرہ اور خوف حضور پاک علیہ السلام کا تھا، اپنی ذات کا نہیں تھا۔ اور یہ بات ہے، یہ راز ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اے دوست، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو فکر کی کیا بات ہے؟ سارے فکر ہی دور ہو گئے، سارے
افکار ہی دور ہو گئے اس ایک جملے کے اندر، اور پورا اطمینان اور شرح صدر اور انشراح حاصل ہو گیا، انشراح تام حاصل ہو گیا، اطمینان کلی حاصل ہو گیا کہ اب کیا غم اور کیا فکر ہے، اور اللہ پاک نے ان کو دور کیا۔ خیر، آپ علیہ السلام نے تشریف لائے اور معلوم کیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ یہود اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو نجات دی تھی، ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے غرق کیا۔ وہ بھی چل دیے کہ ہاں دیکھو نا، دریا نے میرے خوف سے راستے بنا دیے نا۔ فرعون بھی دکھا رہا تھا اپنی قوم، اور وہاں نظام ربی کچھ اور جاری تھا۔ جب درمیان میں پہنچا تو اللہ پاک نے دریا کو حکم دے دیا، پھر وہ اسی طرح جاری ہو گیا، اور بالکل بیچ میں فرعون اس کا تمام لشکر وہاں غرق ہو گیا۔ اس قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ پاک نے تم کو دکھا دیا کہ تمہارے دشمنوں کو تم اپنی آنکھوں سے غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ کوئی آنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکوا دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج تک اس کی لاش منحوس کی وہاں محفوظ رکھی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا، نحن احق بالشکر کہ موسیٰ، میں زیادہ لائق ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کروں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تمام ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، ایک ہی مزاج کے افراد ہیں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً آتے ہیں۔ تو ہم زیادہ لائق ہیں کہ ان کے متعلق شکر کا اظہار کریں، روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو صیام عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تم بھی روزہ رکھو۔ اور ادھر تو یہ بات ہوئی کہ شکرانے میں تم زیادہ حقدار ہو کہ روزہ رکھو 10ویں تاریخ کا، کہ روزہ بہت فضیلت کا روزہ ہے، اور اسلام کے آغاز میں تو یہ فرض بھی رہا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ پاک کے مختلف حصوں میں اعلان کر دو کہ جس نے کچھ نہ کھایا ہو وہ عاشورہ کے روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی بقیہ دن کھانے پینے سے احتیاط کرے۔ روزہ تو ہوگا نہیں، پھر کیا فائدہ؟ کم از کم یہ روزے داروں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا تو ہوگا۔ تشبہ بالصائمین، یہ تشبہ بالصائمین ہے، آدمی جیسوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اسی گروہ کے اندر اس کو شامل فرما دیتا ہے۔ اس روایت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے، ہمیں اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور اس پر ابھارا کرتے تھے۔ ایک تو 10ویں محرم کا روزہ ہے، آج تو 9 ہے نا تاریخ، بہت سے حضرات نے آج بھی رکھا ہے، کل بھی رکھیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو پرسوں بھی رکھیں گے۔ 3 دن کے روزے، 3 روزے ہو جائیں گے تو اور برکت حاصل ہوگی اور زیادہ فضیلت حاصل ہوگی، اور جس کے 2 ہوں گے 9 10 یا 10 11 ان کو اس سے کم درجے کی فضیلت حاصل ہوگی، اور جس کا فقط 1 روزہ ہوگا اس کو تیسرے نمبر کی فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ ہماری شریعت کا یہ بھی مزاج ہے کہ دوسری اقوام کی مشابہت سے بچتے بھی ہیں۔ دوسری اقوام کی مشابہت سے بچنا یہ بھی
शरीयत का एक उसूल समझिए, एक ज़ाब्ता समझिए। इधर तो इबादत को भी अंजाम देना है और इधर तशब्बुह से ही बचना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उससे आगे पीछे भी रखो। इसलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 3 रखो तो ये और अफजल, वरना 2 वरना 1। और ये मुस्तहब बात है, फजीलत की बात है, कोई वाजिबी हुक्म तो है नहीं। तो 4 चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे, तर्क नहीं फरमाते थे। तो सियाम आशुरा और दूसरे अशरे ज़िलहिज्जा जो गुज़र चुका है उसके रोज़े, और उसका रोज़ा हर साल के एक रोज़े के बराबर, और नबी तारीख़ का रोज़ा यौम अरफा का 2 साल के गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है। और ऐसे ही 3 दिन के रोज़े, व सलासा अय्याम मिन कुल्लि शहर, 3 दिन के रोज़े, हर माह 3 दिन के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका भी एहतिमाम फरमाया करते थे। शुरू में रखे, दरमियान में रखे, आखिर में रखे, और अय्याम बीस के रखे तो सुभान अल्लाह, वो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक शुरू में, एक दरमियान में, एक आखिर में रखे। तो जिस अंदाज से भी हो, अगर 3 दिन के रोज़े इंसान हर माह रखता रहे तो पेट का सारा निज़ाम भी दुरुस्त रहे और वज़न भी कम हो। तो वज़न कम करने की आज जो बड़ी मेहनतें हो रही हैं सियाम को, उसमें बहुत बड़ा दखल है। और रूहानी फ़ायदा अलग, जिस्मानी फ़ायदा अलग, क़ल्बी फ़ायदा अलग, क़ालिबी फ़ायदा अलग। इंसान हल्का भी होता है। और ये आका इनामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल भी होता है। आप अलैहिस्सलाम के असहाब इसी पर अमल करते थे, सालिहीन इसी पर अमल करते थे। और फ़जर की 2 रकातें, वो रकातान क़ब्ल फ़जर, फ़जर की 2 सुन्नतें, सुन्नत मुअक्कदा, आक़दुस सुनन, सुननुल फ़जर, और इसमें 3 बातें मसनून हैं। अव्वल वक्त में पढ़ना, अपने घर में पढ़ना, और मुख्तसर पढ़ना। तो इन 4 चीज़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुआज़बत थी। और तो अगर हम लोग भी इन चीज़ों पर अमल करेंगे, शौक़ रखेंगे, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और साइम की दुआ भी कबूल होती है, साइम की दुआ भी कबूल होती है। और सौम इंसान को मुत्तकी बनाता है, परहेज़गार बनाता है, बहुत सी खुराफात से बचाता है। तो मुआशरा बहुत सी खुराफात से बचेगा और उनमें तक़वे की शान भी आएगी, उनकी रूहानियत में तरक्की भी होगी। और फिर आदमी खाली होगा तो सोचेगा चलो तिलावत कर लो, तिलावत का शौक़ भी होता है और नमाज़ों का शौक़ भी होता है। सौम की हालत में नमाज़ों का भी शौक़ ही बढ़ता है, तिलावत का शौक़ ही बढ़ता है, इबादत का शौक़ ही बढ़ता है। बहुत सी खुराफात से इंसान बचता है, जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज जो किए गए हैं रमज़ान के, इसीलिए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।